مبشرہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں آپ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک ہی مجلس ہاں میں جی، ان 10 صحابہ کس موقع پر سنائی تھی؟ موقع جو بھی تھا، یعنی آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے یا کہیں پر بیٹھے تھے، یہ سارے صحابہ موجود تھے، 10 کی 10، اور آپ علیہ السلام نے ان 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ ٹاپ 10 صحابہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سر یہ اس بارے میں کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ حدیث تو اگر آپ بتا دیں۔ نہیں، حدیث تو زبانی تو مجھے یاد نہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے کہا تھا عثمان فی الجنہ، اس طرح کے الفاظ، میں آپ کو الفاظ دہراتا ہوں، ویسے کمی بیشی ہوگی، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یا اس طرح ابی بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ اس طرح کے الفاظ جو تھے نا وہ آپ اس حدیث کے الفاظ ہیں۔ بہرحال یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور صحیح ستہ کی باقی کتابوں میں بھی یہ حدیث وہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ واقعہ بتا دیں کہ مطلب ایسے کیا خوشی ملی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب انہوں نے اتنا ہی جو ہے نا ان کو اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، ٹھیک ہے کہ قربانیاں کرتے تھے، صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ ہی تھے، لیکن کوئی موقع تو ہوگا، کوئی ایسی بات تو ہوگی۔ دیکھو موقع اصل میں ایک تو یہ کہ یہ سابقون الاولون میں بیسی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ سابقون الاولون میں بیسی ہے، یعنی کہ مہاجرین اور سابقون الاولون، یہ جو پہلے ایمان لا چکے تھے اس میں بیسی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہی 10 سے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، باقی نہیں۔ بات دراصل یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ ایسے ہیں، مثال عبداللہ بن مسعود ہے، وہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ بھی سابقون الاول، لیکن اس کا نام اس میں نہیں ہے، اس کا نام اس عشرہ مبشرہ میں، لیکن اس کو بھی آپ علیہ السلام نے الگ جگہوں پر جنت کی ایسی خوشخبری، ایسے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کے ایسے اقوال، ایسے حدیث وہ مشہور ہیں۔ مثال آپ علیہ السلام نے اسی کو جو ہے نا وہ سنائی تھی نا، اس سے وہ سورہ نساء بھی اس سے یاد ہے آپ کو؟ تو ایسے مثال کے طور پر اور بھی زید بن حارثہ کو دیکھو، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر جعفر ابن ابی طالب کو دیکھو، اور بھی بہت سے ایسے صحابی جو جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن اس کی جو خصوصیت صرف اس وجہ سے کہ ایک مجلس میں ان کو آپ علیہ السلام نے کیا، وہ جنت کی خوشخبری وہ سنائی تھی، اس ایک مجلس کی وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس میں امیر حمزہ کا نام نہیں، حالانکہ امیر حمزہ تو ہے، وہ تو شہید بھی بہت بڑے صحابی تھے، وہ احد میں شہید بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحابیت۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے باپ ہیں، حضور کے بعد 14 ربیع الاول یوم شنبہ 11 ہجری میں وہ خلیفہ ہوئے، اور 23 جمادی الثانی شب شنبہ میں بعمر 63 سال 13 ہجری میں وہ وفات پائی۔ تقریباً 2.25 سال اس نے وہ حکومت وہ کی، خلافت کی ہے، اور ابو بکر کی خلافت میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 12 یا 14 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو خلیفہ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ، اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ کبھی ایسا سوال بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابو بکر کے بارے میں کیوں نہ کہا؟ ایسا ہی سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو لکان ابو بکر کیوں نہیں کہا، لکان علی یا عثمان کیوں نہیں کہا؟ دیکھو اس میں ویسے ایک دو اقوال ہیں، ایک تو مولانا شفیع تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور بھی دوسرا بھی ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابی بکر صدیق آپ علیہ السلام کی اتنی قریب تھے اور اتنے زیادہ وہ نزدیک تھے، اتنے قریب تھے کہ لو کان بغدی کے لیے ان کے لیے لفظ نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی میرے بعد آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر کی اتنی قربت تھی، وہ اتنے قریب تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے اپنے ماں بعد کا لفظ ہی استعمال گوارا نہ کیا کہ میرے بعد، یعنی اتنی وہ قریب تھے، یا تو یہ وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی آئے تھے نا،
ایک جمالی ہوا کرتا تھا تو ایک جلالی ہوا کرتا تھا. یہ اس طرح کے صفات تھے. یعنی جلالی کا مطلب روب دبدبے والا سارا کچھ وہ تھا اس میں. تو مثال کے طور پر آپ علیہ السلام سے پہلے وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس سے پھر موسیٰ یا اس سے انبیاء کرام، پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. تو ایک جلالی ایک جمالی. تو آپ علیہ السلام کے بعد جو تھے نا ابو بکر صدیق، وہ جمالی تھی. جمالی کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ نرم خوبے تھے یا نرم مزاج بھی تھے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ علیہ السلام بھی تھے. تو آپ علیہ السلام بھی نرم مزاج تھے اور خوبصورت اور نرم مزاج تھے. تو اگر آپ علیہ السلام کے بعد اگر آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے کہ لوکانہ بعدی نبی لکانہ ابی بکر، وہ ابو بکر ہوتے تو پھر جمالی کے بعد جمالی کا نمبر آ جاتا. تو اب عمر فاروق کا نام اس لیے کہ عمر فاروق جلالی تھے لیکن جلالی کے ساتھ جمالی بھی تھے، دونوں تھے. تو اس وجہ سے بھی آپ علیہ السلام نے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ لوکان بعدی نبی لکان عمر. تو ان دو وجوہات کی بنا پر آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کا جو ہے نا وہ نام لیا تھا. ٹھیک ہے. یہ ویسے دو وجوہات انہوں نے بتائی تھی، آپ ان میں یہ دونوں ذہن میں رکھ لیں، اگر ہو سکتا ہے پوچھ لے تو آپ کو پھر یاد ہو کہ ان دو وجوہات کی بنا پر ان کے بارے میں یہ آپ علیہ السلام نے وہ کہا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہے. عمر نام ہے، ابو حفص کنیت ہے. حفصہ رضی اللہ عنہ چونکہ وہ باپ تھے تو اس لیے ابو حفص کنیت ہے. فاروق جو ہے نا وہ لقب ہے. اس کا سلسلہ 8ویں پشت پر، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، 8ویں پشت پر کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب یا کعب، اسی دو ناموں میں سے جو ہے نا ان کا وہ جو سلسلہ نسب ہے وہ آپ علیہ السلام تک وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس سے مل جاتا ہے. عشر مبشرہ اور صحابہ بدر و احد بیت رضوان میں سے ہیں، یہ نہیں عشر مبشرہ میں سے. اچھا، عشر مبشرہ میں آپ کو نام بتا دوں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لے کر پوچھے. تو عشر مبشرہ میں پہلا نام جس طرح 10 میں سے ہے ابو بکر، نمبر 2 عمر فاروق، نمبر 3 عثمان غنی، نمبر 4 علی المرتضی، نمبر 5 زبیر بن العوام، نمبر 6 طلحہ، نمبر 7 ابو عبید بن جراح، نمبر 8 سعد بن ابی وقاص، نمبر 9 سعید بن زید، اور نمبر 10 زبیر بن العوام. یہی تھے نا؟ یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 10 صحابہ ہو گئے. یہ 10 صحابہ جو ہے اس کو عشر مبشرہ وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر یعنی ام المؤمنین حفصہ کے باپ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم کی ہمزلف بھی ہیں. اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سر ان کا سر عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی آتا ہے. کس چیز کا؟ عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن سر یہ عشرہ مبشرہ میں. ہاں، تو زبیر بن العوام میں نے 2 دفعہ نام میرے خیال سے لیا نا، وہ ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے. بالکل ہاں جی، عبد الرحمن ابن عوف. صرف زبیر. جی جی. اچھا، یہ جو طلحہ بن زبیر ہے نا؟ ہاں طلحہ بھی ہے نا، طلحہ بن عبید اللہ وہ بھی ہے.